اس کے پیچھے مصطفیٰ تھے، اس کے پیچھے ابو جہل تھا، اس کے پیچھے مصطفیٰ تھے۔ مرحب نے بڑی چلاکی سے وار کیا، علی علیہ السلام نے بڑی ہوشیاری سے روکا۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے قدم بڑھایا، مرحب نے گرز اٹھائی، علی نے ہاتھ سے پکڑی، جھٹکا دیا اور گرز گر پڑی، اور پھر علی علیہ السلام کی تلوار ہوا میں لہرائی، فضا میں چمکی اور بجلی کی طرح مرحب پر گری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے پھر تلوار کو ایک بھرپور وار کیا، علی علیہ السلام نے ڈھال پر روکا، ڈھال ٹوٹ گئی تو شیر خدا نے قوت پروردگار سے در خیبر کو اکھاڑا اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ پھر شمشیر حیدر اٹھائی اور لپکی، مرحب نے ڈھال پر لی، لیکن تلوار ڈھال کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی خود تک پہنچی، خود کو توڑ کر سر پر آئی اور سر کاٹتی ہوئی جسم تک پہنچ گئی، جسم کو چیرتی ہوئی زمین پر گری تو زمین پکار اٹھی کہ یا اللہ مجھے علی کی تلوار سے بچا لے۔ پھر اللہ کے شیر نے جوش میں آ کر قلعے کی دیوار کو زور سے پکڑ کر ہلایا اور زلزلہ آ گیا اور در خیبر کو 40 گز کے فاصلے پر گرایا۔ اس فتح نصرت پر ایک بار پھر نعرہ تکبیر گونج اٹھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سید المرسلین، امام المتقین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا اسلام کا جھنڈا خیبر کے قلعے پر گاڑ دیا۔ ایک دن شیر خدا کوفہ کی مسجد میں مصلی پر بیٹھے جو کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے اور وہ چبائے نہیں جاتے تھے۔ دو آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی آقا یہ میرا راز سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں تو آپ نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا اور یہاں یہ سوکھے ٹکڑے نہیں چبا سکتے۔ شیر خدا مسکرائے اور فرمایا یہ سوکھے ہوئے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، مگر خیبر کے قلعے کو توڑنے والی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ تھی۔ تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ نمبر 105۔ وفی انفسکم افلا تبصرون کے تحت مدینہ منورہ کے بعض منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی، اور جب مدینہ کے تمام لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آپ منبر رسول پر چڑھ گئے اور فرمایا اے میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، میں نبی نہیں علی ہوں اور نبی کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا سلونی، کیا آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تم کو عرش عظیم کی باتیں بتاؤں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ حل رأیت ربک یا علی، کہ اے علی کیا تو نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا خدا کی قسم میں ایک سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے پوچھو، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پس جبرائیل انسانی صورت میں آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے اور علم میں سچے ہو تو بتاؤ یہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تب حضرت علی نے زمین و آسمان پر نظر ڈالی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا کہ جبرائیل تم ہی ہو۔ اور پھر کسی نے حضرت علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ میں اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دین کا صدقہ ہے، کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور دو عالم کے مقدس پلکوں سے ٹھہرے رہے تو میں نے ان کو اپنی زبان سے چوس لیا، پس پھر علم و ادراک کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھیں مارنے لگا، اور میں کہتا ہوں کہ زمین و آسمان و فرش و عرش کا علم حضرت علی علیہ السلام کو نہ ہوتا تو اس میں نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کی توہین تھی بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی کسر شان تھی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علامہ دوانی نے اخلاق جلالی میں حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ عالم موجودات کو طاقت بشری کے ساتھ حق جاننا، اور جب علی علیہ السلام باب علم و حکمت ہیں تو پھر ساری کائنات، اور اس ساری کائنات میں اس عالم موجودات کا علم ان کو کیوں نہ ہوتا۔ کبھی لاہور جاؤ تو اصل شہر میں داخل ہونے سے پہلے دہلی دروازے یا لوہاری دروازے یا بھاڑی دروازے یا
یکی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کملی والے آقائے دو عالم کا دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ جس طرح کسی شہر میں داخل ہونے سے پہلے کسی دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اس طرح میرے تک پہنچنے سے پہلے علی علیہ السلام کے قدم چومنا ضروری ہے، اور علی علیہ السلام کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے تو کسی مرد درویش کی چوکھٹ ہی کچھ۔ مدراج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 375۔ سید المرسلین نے فتح مکہ کے بعد بڑے جاہ و جلال، بڑی شان و شوکت اور بڑی آب و تاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ورود فرمایا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بتوں کو توڑ کر میرے گھر کو پاک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور ان بتوں کو توڑنے لگے، اور ساتھ ہی یہ پڑھتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ قریب قریب والے، نزدیک نزدیک والے اور پاس پاس والے بت سرور کائنات نے خود توڑ دیے، مگر چند ایک بت اونچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی "اینَ یا علی"، کہ علی کہاں ہیں؟ صدائے نبوت کو سن کر علی علیہ السلام فوراً حاضر ہوا اور عرض کی آقا کیا حکم ہے؟ کملی والے نے فرمایا علی ان بتوں کو توڑ دو۔ عرض کی آقا اگر ان کو توڑا ہے تو ان کو بھی خود توڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں توڑ تو دوں مگر بت اونچے ہیں اور میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ تو علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں کہتے ہو کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہاں انگلی کا اشارہ کرو تو 14 کا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور پھر عرض کی آقا اگر آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تو نہ صحیح میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری پشت پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ دیں۔ سرور کائنات مسکرائے اور فرمایا علی تم نے ٹھیک کہا، لیکن اگرچہ تم شیر خدا ہو مگر نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکو گے۔ حضرت علی نے عرض کی آقا تو پھر کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور تم میرے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو توڑ دو۔ چنانچہ سید المرسلین بیٹھ گئے اور حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر بت کو توڑنے لگے۔ تو امام الانبیاء نے پوچھا علی اس وقت کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت شیر خدا نے عرض کی کہ آقا اگر حکم دو تو عرش عظیم کے پائے کو پکڑ کر نیچے کھینچ لاؤں۔ وہ نبی معراج کی رات کو خود کہاں پہنچا ہوگا؟ اور پھر اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام صرف ایک دفعہ نبی کے کندھے پر سوار ہوئے، مگر میرے آقا حسین تو 9 سال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتے رہے ہیں۔ بت ٹوٹ گئے، حضرت علی علیہ السلام نیچے اتر آئے تو مسکرائے۔ کملی والے نے فرمایا علی علیہ السلام مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرش سے چھلانگ لگائی ہے مگر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا علی چڑھایا میں نے تھا، اتارا جبرائیل نے ہے۔ کہ علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 121۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی بن ابی طالب، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی لیے کہ حضرت علی کا نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 122۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ تفسیر البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ چنانچہ سید المرسلین علی علیہ السلام کے زانوں پر سر رکھ کے لیٹ گئے۔ غور کرو کہ جھولی علی کی ہے اور سر نبی کا ہے۔ اس پر شاعر کہتا ہے کہ زمیں پر عرش اعلیٰ کا نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ علی علیہ السلام نے ابھی عصر کی نماز پڑھی تھی، سورج غروب ہو جا رہا اور نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہو رہا تھا، مگر وہ مجسمہ دین و ایمان پیکر علم و عرفان و سرپائے تفسیر قرآن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول میں ایسا محو تھا کہ نہ نماز قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک
اہم فریضے کا چھوٹ جانے کا غم۔ بس نگاہ مرتضیٰ کی تھی اور رخ انور مصطفیٰ کا تھا۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر آج کل کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والے کو اپنی مثل سمجھ کر جگا کر نماز پڑھ لیتا، مگر وہ علی علیہ السلام تھے اور راز دار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینہ علم تھے کہ وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہو گر قضا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی پر پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین خواب کی راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی اور فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی آقا میری نماز قضا ہو گئی ہے۔ علی علیہ السلام نے ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے، محبان علی کی پانچوں کل۔ کملی والے نے فرمایا مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کی آقا نہ خواستم کہ لذت خواب بر تو قد کنم، کہ میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام کا خلل پیدا کروں۔ غور کرو کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت، ایک خدا کی عبادت۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اطاعت مصطفیٰ کو قائم رکھنے میں سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ قبول نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا، ادھر کملی والے کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے سورج آج میرے عرش کے سجدے تو قضا ہو سکتے ہیں لیکن علی کی نماز قضا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا اور علی کی کرامت بھی تھی، یہ اعجاز نبوت بھی تھا اور شان ولایت بھی تھی۔ وہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ زوج بطول تھا، وہ مصطفیٰ تھا، یہ معتز